استقبال کیجیے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا۔ السلام علیکم۔ وقت پہ اتنا لمبا چوڑا بھاشڑ دے دیا غیبی بھائی نے کہ اگر اسی کا خیال رکھا ہوتا تو میں 3 منٹ پہلے آپ کے بیچ میں آ گیا ہوتا، لیکن اچھی بات ہے، ان کی محبتیں۔ غیبی بھائی صحیح ہے، وقت میں کہاں رحم و کرم ہوتا ہے، یہ بات ہم شاعروں اور ہم ناظموں کو بھی سمجھنی چاہیے، کیونکہ جن انگریزوں کے شاسن کال میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا تھا، انہوں نے وقت کا خیال نہیں رکھا تو اللہ نے ایسا وقت کر دیا کہ آج ان کے راجاؤں کے کپڑے بینڈ باجے والے پہنتے ہیں۔ تو یہ وقت ہوتا ہے، اسے ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ 4 مصروں سے اپنی بات کی شروعات کرتا ہوں، بہت پیار سے سن رہے ہیں آپ۔ ڈائس پہ اتنے لوگ ہو گئے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ سامعین ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ فی الحال جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ عاصم بھائی کی محبت ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، لگاتار غیاث الدین بھائی موبائل پر بات کر رہے ہیں، سلسلہ یہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے۔ اچھا عاصم بھائی، موبائل کے ساتھ بھی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ موبائل اور بیوی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی ساری زندگی سوچتا ہے کہ کچھ دن اور رک جاتے تو نیا ماڈل مل جاتا۔ یہ دقت ہمیشہ رہتی ہے موبائل کے ساتھ۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، نہیں میری تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بڑوں کو دیکھ کر کے یہ سوچتا رہتا ہوں، ان کے اندر کی کوفت جب باہر نکل آتی ہے تو۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، بہت پیار سے سن رہے ہیں آپ، سننے گا پڑھتا ہوں کہ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے۔ آپ نے بہت عزت دی عاصم بھائی کو، یہ پولیٹیکل روپ سے آپ سے کتنا جڑے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے صرف ان کی ایک خوبی ایسی ہے جس پر بہت پیار آتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سارے لوگ ان سے کتنا محبت کرتے ہیں اگلے مصرے پہ آپ بتا دیں گے۔ ادھر کے بھی لوگ بکے لے کر کے آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بھیا بیٹھ جاؤ، بکے اب نہ بانٹو، اب بیٹھ جاؤ۔ ہمیں پتا ہے آپ شاعرات کو گلاب دینے جا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں نکلنے والا ہے، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے۔ نہیں پڑھتا، بیٹھ جائیے بھیا۔ محبت اور چاہت کا محلہ لے کے چلتا ہے یہ پاگل، اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے۔ ارے کیا کہنے عمران، پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے، محض اس بات پر قربان تجھ پر اے ابو عاصم۔ میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی جائز یا ناجائز تعلق نہیں ہے، مجھے صرف ان سے محبت ہے۔ میں پڑھتا ہوں اور اگر سچی بات کہہ سکا ہوں، یہاں سے 1500 کلومیٹر دور بیٹھ کر کے محسوس کر سکا ہوں، اگر سچ ہو تو ایک ایک شخص کی تائید ہو۔ میں پڑھتا ہوں، یہ پاگل اپنے لب پر نام اللہ لے کے چلتا ہے، محض اس بات پر قربان تجھ پر اے ابو عاصم، تو اپنے ساتھ گاڑی میں مسلح لے کے چلتا ہے، تو اپنے گاڑی کیا کہنے عمران صاحب، مسلح لے کے چلتا ہے۔ بہت پیار سے آپ سب سن رہے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، وقت بہت تھوڑا سا ہے، میں اسی میں کچھ بہتر کرنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ آگے وقت بہت ہے، آگے سے ہٹ جاؤ۔ یہ دہشت کا ایک نایاب طریقہ ہے، سارا کھیل تو بس اس کی مرضی کا ہے، سارا کھیل تو بس اس کی مرضی کا ہے، اسامہ تو محض ایک سمبل ہی تھے، سب سے بڑا آتنکی تو امریکہ ہے، سب سے بڑا آتنکی تو امریکہ ہے۔ اور اس سلسلے کے آخری 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ جنت والا سارا منظر ان کا ہے۔ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں، میں اشارے میں بات کہتا ہوں۔ جنت والا سارا منظر ان کا ہے، 313 والا
لشکر ان کا ہے 313 والا، لشکر ان کا ہے، تو کہتا تھا خاک تلک نہ پائے گا، لیکن اب تو سارا سمندر ان کا ہے، لیکن اب تو سارا سمندر ان کا ہے۔ کیا کہنے عمران صاحب، واہ واہ، آپ نے بڑی گھنگھور تالیاں بجائی ہیں۔ آپ کی تالیاں ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے امر سنگھ کے لیے جیا پردا، تو تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک سے بجائیں۔ میں ایک بہت چھوٹی سی نظم پڑھتا ہوں، عاصم بھائی، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا ہائی ٹیک انشن ہوا گجرات میں سدبھاونا مشن کے نام پر۔ میں چینلوں پہ دیکھ رہا تھا، بالکل نئی نظم پڑھتا ہوں، چینلوں پہ دیکھ رہا تھا، نریندر مودی صاحب بیٹھے تھے، اڈوانی صاحب بیٹھے تھے، پرکاش سنگھ بادل بیٹھے تھے۔ مجھے اس پہ کوئی حیرت نہیں ہوئی، مجھے حیرت ہوئی پیچھے جو بینر لگا تھا اس پہ مہاتما گاندھی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس انشن اور اس سدبھاونا مشن پر مہاتما گاندھی کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نظم پڑھتا ہوں، سنیں گے، ایک نیا پہلو نکالتا ہوں کہ سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے، سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے، شرمندہ دیکھ رہے ہوں گے، پیچھے تصویر میں گاندھی جی یہ کہہ کر چیخ رہے ہوں گے۔ 3 دن کا اپواس، میری نظم، آپ کی دعائیں ملے۔ سدبھاونا سیکھ رہے ہوں گے، شرمندہ دیکھ رہے ہوں گے، پیچھے تصویر میں گاندھی جی یہ کہہ کر چیخ رہے ہوں گے، جس شخص کی کرسی ٹکی ہوئی ہے معصوموں کی لاش پر، اگلے مصرے پہ دعا دینا، جس شخص کی کرسی ٹکی ہوئی ہے معصوموں کی لاش پر، اس کی بے شرمی تو دیکھو وہ بیٹھا ہے اپواس پر، وہ بیٹھا ہے اپواس پر۔ کیا کہنے عمران، بہت اچھا، واہ 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 پر مائک بہت اچھا ہے۔ پہلا بند پڑھتا ہوں۔ یہ خون کے دھبے ہیں مودی جی، ایسے صاف نہیں ہوں گے، یہ خون کے دھبے ہیں مودی جی ایسے صاف نہیں ہوں گے، نقلی روزے رکھ لینے سے مودی جی معاف نہیں ہوں گے، نقلی روزے رکھ لینے سے مودی جی معاف نہیں ہوں گے، مانوتا بھائی چارے کی سوغاتیں ٹھیک نہیں لگتی، مانوتا بھائی چارے کی سوغاتیں ٹھیک نہیں لگتی، ایک آدم خور کے منہ سے پیار کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی، آدم خور کے منہ سے پیار کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی، تو ایک بدنما داغ ہے میرے، میں ہمت کرتا ہوں میری آواز سے آواز ملانا، مجھے ایسا نہ لگے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، تو ایک بدنما داغ ہے میرے بھارت کے اتہاس پر، تیری بے شرمی یہ ہے کہ تو بیٹھا ہے اپواس۔ ہاں دوستو، بالکل بالکل، دیکھیے ایسا ہے، میری بات آپ سنیے، عمران صاحب ایسا ہے کہ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، وقت کا بھی مسئلہ ہے، میں نے نظامت کو بہت کم کر دیا ہے جی، وقت کا بھی تھوڑا مسئلہ رہتا ہے، تو ابھی مسئلہ تو ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ میں عاصم بھائی بیٹھے ہیں، وقت کی ایسی کی تیسی، ہاں ایک نظم سناتا ہوں، بہت پیار سے آپ سن رہے ہیں، مدرسے والی نظم کا حکم ہے، انشاءاللہ میں وہ پڑھ دوں گا، وہ پڑھ دوں گا، لیکن اسے بہت سنا ہے آپ سب نے۔ ایک تازہ سی ایک نئی نظم کے دو بند ایک تازہ نظم کے پڑھ دیتا ہوں، آپ سب سن رہے ہیں، سنیں گا
کہ تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ عاصم بھائی سنیے گا، اس دیش میں انشنوں کا دور چل رہا ہے. میں نظم پڑھتا ہوں، مجھے کسی کی حمایت اور کسی کی مخالفت میں نظم نہیں پڑھنی. کشمیر پہ ایک بیان آیا پرشانت بھوشن کا، اس کے بعد انہیں رام سینا والوں نے بہت مارا، اور انا سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس مدعے پر کیا بولتے ہیں، انا چپ. میں نے 19 دن کا مون برت اور میری ایک نظم میں پڑھتا ہوں، سنے گا. تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ کب تک مون رہیں گے انا جی، کب بولیں گے؟ تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ تالا بند پڑھتا ہوں. ایک اکیلا شاعر ہوں جس نے ہمت کری ہے کچھ سچ بولنے کی. سنیے گا. ایک تیکھا سچ بول رہا ہوں، مانے کوئی برا نہ. ایک تیکھا سچ بول رہا ہوں، مانے کوئی برا نہ. ظلم پہ چپ رہنا تو انا کا ہے شوق پرانا. ظلم پہ چپ رہنا تو انا کا ہے شوق پرانا. انا تب بھی چپ تھے جب گجرات جلا تھا زندہ. زندہ باد. میں ہمت کر رہا ہوں، پہلی بار آپ کے بیچ میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑا تھوڑا مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہو. انا تب بھی چپ تھے جب گجرات جلا تھا زندہ، نہ ہی کسی انشن پر بیٹھے، نہ ہی ہوئے شرمندہ. نہ ہی کسی انشن پر بیٹھے، نہ ہی ہوئے شرمندہ. کاش ایک انشن انا اس کے بھی نام کر دیتے. کاش ایک انشن انا اس کے بھی نام کر دیتے. درد میں ڈوب کے ایک بار ہی رام رام کر دیتے. درد میں ڈوب کے ایک بار ہی رام رام کر دیتے. ہم اپنے سینے میں یہ بھی 30 کروڑ لوگوں میں ایک بھی ایماندار آدمی انہیں نہیں ملتا. ہم اپنے سینے میں یہ بھی درد پرو لیں گے. تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ آخری بند پڑھتا ہوں اور ایک آدھ تو کچھ اور نئے پہلو نکالتا ہوں. آپ کے پڑوس میں گجرات میں ایک IPS ادھیکاری ہیں سنجیو بھٹ. وہ سچ بولتے ہیں اپنی نوکری کو داؤں پر لگا کر. جس دن وہ سچ بولتے ہیں اس دن سے خاکی کے لیے میرے من میں عزت بڑھ جاتی ہے. میں ایک بند پڑھتا ہوں. سنجیو بھٹ کو جیل ہوئی، آپ ہونٹ سلے بیٹھے تھے. اگر آپ سنسد سے اوپر ہیں تو آپ کو ان مدوں پر بھی بولنا چاہیے. سنجیو بھٹ کو جیل ہوئی، آپ ہونٹ سلے بیٹھے تھے. کیا مودی کی مکاری سے آپ ملے بیٹھے تھے؟ کیا مودی کی مکاری سے آپ ملے بیٹھے تھے؟ ممبئی میں بھیا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. میں پڑھتا ہوں، آپ بہت خاموش ہیں، پتہ نہیں کیوں. پارٹی وارٹی چھوڑ دیجئے، صحیح بات پر داد دیجئے. ممبئی میں بھیا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو دیش کی نظروں میں انا تم اور بڑے ہو جاتے. نظروں میں عمران پھر پڑھیے بھائی. بابا رام دیو کو پولیس مار کے بھگاتی ہے تو انا راج گھاٹ پر ایک دن کے لیے انشن کرتے ہیں. میں ایک سوال اچھالتا ہوں، 69 دن گنگا ماں کو بچانے کے لیے ایک سادھو نگمانند انشن کرتا ہے، مر جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ نہیں بولتے. آپ کو ایسا کیوں نہیں لگتا کہ یہ انشن کسی نہ کسی سے پرایوجت ہے؟ ہماری قوم کو یہ سمجھنا پڑے گا. میں پڑھتا ہوں، میں ہمت کرتا ہوں. ارے واہ بھائی واہ.
ممبئی میں بھیا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو دیش کی نظروں میں انا تم اور بڑے ہو جاتے. سچ کے ترازو میں انا، سچ کے ترازو میں انا خود کو کب تولیں گے؟ تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ کب تک مان رہیں گے انا جی، کب بولیں گے؟ تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ اور چاہتے ہو تم کو گاندھی کا درجہ دے دوں، دوسرا گاندھی، اور چاہتے ہو تم کو گاندھی کا درجہ دے دوں، انقلاب لانے والی آندھی کا درجہ دے دوں. اس کے لیے ایک پل کو تو گاندھی سا ہو کر دیکھو، اس کے لیے ایک پل کو تو گاندھی سا ہو کر دیکھو. میری قوم کے غم میں بھی دو آنسو رو کر دیکھو، میری قوم کے غم میں بھی دو آنسو رو کر دیکھو. یہ انشن دھرنے کا ناٹک ہمیں قبول نہیں ہے، یہ انشن دھرنے کا ناٹک ہمیں قبول نہیں ہے. کوئی انا گاندھی کے پیروں کی دھول نہیں ہے، کوئی انا گاندھی کے پیروں کی دھول نہیں ہے، کوئی انا گاندھی کے پیروں کی دھول نہیں ہے. آپ کا دل بھی بولے گا، آپ کا دل بھی بولے گا جب کبھی ٹٹولیں گے. تالا پڑا ہے ہونٹوں پر، تالا کب کھولیں گے؟ ہاں بھائی، آئیے اب بغیر کسی تمہید کے شہرت، عزت، مقبولیت جس کے ہونٹوں پہ کھلی ہوئی ہے، یہ نام ہے جناب الطاف ضیاء کا. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں. ملا ہمیشہ، ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. عاصم بھائی، یہ جو مائک ہے وہ بالکل رام نائک کی طرح آواز کھینچ لے رہا ہے. اللہ مطلب جو بھی ہے جیسا بھی ہے، میں لیکن کوششیں کر رہا ہوں. ملا ہمیشہ، ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. پہلا بند پڑھتا ہوں. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی، یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی. چھاتی ٹھونک کے کہتا ہوں یہ بات کہ کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کیا کہنے بھائی عمران صاحب، مدرسوں سے. بہت اچھے بھائی. میں ہندی کا ودیارتھی تھا، اللہ نے مجھ سے یہ کام لے لیا. میں پڑھتا ہوں ایک بند. ہماری تاریخ ہم سے چھپائی گئی، ہماری تاریخ ہمارے بچوں کو نہیں بتائی گئی. میں پڑھتا ہوں. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیرات
ہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی۔ دلی والوں ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ ایک بند شاید عاصم بھائی اس سے اچھا کچھ نہیں کہہ سکا اپنی پوری زندگی میں۔ انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو مسلمانوں کو دباؤ، مسلمانوں کی بغاوت کو دباؤ، اور مسلمانوں کو دبانا ہے تو قرآن مٹاؤ، قرآن ضبط کرو، قرآن جلاؤ۔ ایک مہم چلی، میں ایک بند پڑھتا ہوں، آپ کی دعائیں ملے۔ ارشاد جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے۔ اگلے مصرے پہ ادھر بیٹھے ہوئے کہ ہاتھ کو قسم دیتا ہوں ہوا میں اٹھ جائے میں اپنا دامن